میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب نے مجھے چھوڑا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے رب کو بہتر پتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یا اللہ آئی ٹرسٹ یو۔ اور جب بندہ ٹرسٹ کرتا ہے، توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، ہی سیز ونڈرز، واللہ ہی سیز ونڈرز۔ حضور فرماتے ہیں سجدے میں دعائیں زیادہ مانگا کرو، جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرضوں میں پیش کرو، دعائیں مانگو۔ بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے۔ حضور فرماتے کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں، 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو، دعا مانگو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ 7 زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے۔ جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں۔ لا الہ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری بھی اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا، وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ ان قریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں میں اس دنیا میں کہیں، اب جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ یا اللہ تو ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت راز کسی کو کہنے سے قاصر ہے۔ میرے اللہ تو انسان کے روح کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے۔ میرے اللہ ہر بے سکون دل کو تو سکون عطا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کیا کمال کا میسج ہے۔ کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز۔ ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟ گھٹیا۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، زندگی کی آخری ہچکی تک اپنے رسول